الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وجوادنا وقوينا وحفينا ومتيننا ومبيننا ومنيبنا ومطاعنا وسراجنا ومنيرنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وقريبنا وجميلنا وجمالنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وشاهدنا وحامدنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومنصورنا ومخدومنا ومشهودنا ومعصومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا وأيوبنا وسلماننا وياسيننا وطاسيننا وحاميمنا ويوسفنا وغوثنا وعوننا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك سیدی یا خاتم النبیین. نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے. کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم، تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اہل اسلام کی وہ مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور، زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی قسمت پہ لاکھوں سلام. ایسے قائد کی جرت پہ لاکھوں سلام. ایسے عاشق کی تربت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بہت تھوڑے عرصے میں استاذ گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری دنیا میں چھا گئے. اس کے پیچھے بلا شبہ ان کی تقریباً 40 برس کی محنت بھی ہے. پھر دور طالب علمی سے لے کر امیر المجاہدین کے سفر تک ان کا تقویٰ بھی ہے، ان کا زہد بھی ہے. ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے نامور ادیب ہیں استاذ گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تحریر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے. استاد صاحب فرماتے تھے اے او جنا ہے جڑا بندہ دی کتاب پڑھے تے اے اگر وہ بندہ رو رہا ہوئے تے اے انہوں ہسا چھڑ دے، جے بندہ ہس رہا ہوئے تے اے انہوں اپنی تحریر دے ذریعے روا چھڑ دے. وہ ابھی حیات ہیں، زندہ ہیں، کافی بزرگ ہیں، علیل ہیں.
ان کے بارے میں استاد صاحب یہ بات فرماتے تھے کہ اے روندیاں سا چھڑ دیں تے ہنسدیاں رولا چھڑ دیں۔ تو ان کی ملاقات جب ہوئی استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ، تو انہوں نے سوال پوچھا استاد جی سے، کہنے لگے کہ قبلہ آپ کے حافظے کا کیا راز ہے؟ آپ کا حافظہ بڑا غضب کا ہے، بلا کا حافظہ ہے، ایسا حافظہ بھی ہم نے تو نہیں دیکھا جی۔ ایک شخص وہ حافظ بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ شیخ الحدیث بھی ہے، اور اس کو حضرت حسان بھی یاد ہیں، کعب بن زہیر بھی یاد ہیں، جامی بھی یاد ہیں، رومی بھی یاد ہیں، اعلیٰ حضرت بھی یاد ہیں، قلندر لاہوری علامہ اقبال بھی یاد ہے۔ نہ صرف یاد ہے بلکہ وہ جب بولتے ہیں تو وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت ہیں وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور بابا جی دوسری طرف بیٹھے ہیں، اقبال ایک طرف بیٹھے ہیں اور بابا جی دوسری طرف بیٹھے ہیں، حضرت حسان پشت پر وہ نگاہ فرما رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ بات جو ہے وہ ہمارے دماغ میں نہیں آتی، تو وہ انہوں نے پوچھا، تو چونکہ یارانہ بھی کافی تھا، استاد صاحب فرمانے لگے چلو پھر آج تسی پوچھ لیا تو میں تمہیں دس چڑھ دیں۔ فرمانے ویسے میں اندیاں گلاں کدی کردہ نہیں ہوں، تو استاد صاحب دعوے نہیں کرتے تھے۔ ظاہر ہے دعویٰ وہ کرتا ہے جو کنارے پر کھڑا ہو۔ وہ کسی نے استاد صاحب سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ تصوف پر کلام نہیں کرتے؟ فرمایا تصوف کے مسئلے میں کسی کو ایک گلاس ملا ہے، کسی کو ایک پیالہ ملا ہے، کسی کو ایک جگ ملا ہے، تو میں تو تصوف کے سمندر کے پاس بیٹھا رہتا ہوں، جتنا جی چاہتا ہے پی لیتا ہوں، لے لیتا ہوں۔ اج بھی میرے بابا جی دی، اج بھی میرے بابا جی دی، یا رسول اللہ لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک۔ انہوں نے پوچھا استاد جی آپ کے حافظے کا راز کیا ہے؟ تو استاد صاحب نے فرمایا چلو جی آج پھر تم دس چڑھ دیں۔ فرمانے لگے میں نے زندگی میں کبھی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا۔ تو وہ کسی اور دنیا کے آدمی تھے، یا ہم کہتے ہیں کہ وہ نکہ کلاں سے ہیں یا لاہور میں رہے، وہ کسی اور دنیا کے رہتے ادھر ہی ہیں جی سارے، لیکن قلندر کہتے ہیں علامہ اقبال کے پرواز ہے دونوں کی سے ایک فضا میں، لیکن کرگس کا جہاں اور ہے اور شاہین کا جہاں اور ہے۔ خود اقبال کہتے ہیں کہ ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش۔ محکوم عمران خان، نواز شریف، زرداری، نور اللہ قادری، یہ سب محکوم ہیں۔ یہ وہ لوگ جو حضور کی عزت پہ بول نہ سکے، یہ سب محکوم ہیں۔ بابا جی آزاد ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب آزاد ہیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب آزاد ہیں، علامہ فضل خیر آبادی آزاد ہیں، پیر سید کفایت علی کافی آزاد ہیں۔ یہ سب آزاد لوگ ہیں، اور یہ جو دوسرے محکوم ہیں، چاہے وہ پیر ہے، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ سجادہ نشین ہے، خانقاہی نظام چلانے والا ہے، مدرسہ چلانے والا ہے، اگر یعنی اس کا مدرسہ کس کام کا ہے کہ اگر وہ حضور کی عزت کے لیے نہ بول سکے۔ پنجابی دی مثال ہے اس ہتھیار دا کی کرنا جڑا اوکھے ویلے کام ہی نہ آوے۔ تو اقبال کہتے ہیں ممکن نہیں کہ محکوم ہو آزاد کا ہمدوش، وہ بندہ افلاک، یہ خواجہ افلاک۔ اس کو اقبال علیہ رحمہ دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ نظر وہ نہیں جو سرخ و زرد کو پہچانے۔ کسی سے بھی پوچھوں گا میں یہ پھول کا کلر کون سا ہے تو آپ کہیں گے بھائی سرخ ہے، یہ کون سا آپ کہیں گے بلیک ہے۔ تو اب یہ آپ نہیں فیصلہ کر رہے، یہ آپ کی نظر فیصلہ کر رہے، نظر بتاتی ہے کہ اس کا یہ رنگ ہے، اس کا یہ کلر ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ کیا نگاہ ہوئی؟ اقبال کہتے ہیں کہ نظر وہ نگاہ وہ نہیں جو سرخ و زرد کو پہچانے۔ تو پھر نگاہ کیا ہے؟ نگاہ وہ نہیں جو سرخ و زرد کو پہچانے، نگاہ وہ ہے جو محتاج مہر و ماہ نہیں۔ قلندر لاہوری کہتے ہیں نظر یہ نگاہ یہ نہیں ہے کہ بس ایک مرتبہ کوئی چھوٹی تسبیح پڑھ رہا ہو تو بندہ اس کو دیکھ کر کہے کہ میں نے تو عمران خان سے بڑا عشق رسول ہی نہیں دیکھا۔ یہ نگاہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی ایک مرتبہ ننگے پاؤں چلا جائے تو وہ کہیں جناب میں نے اس سے بڑا عشق رسول ہی نہیں دیکھا۔ نگاہ وہ نہیں کہ جو عمران خان کے جو فالورز ہیں وہ کہتے ہیں جی اس نے اسمبلی کے اندر جا کر ناموس رسالت پر تقریر کی، یہ نگاہ نہیں ہے۔ نگاہ وہ ہے جو محتاج مہر و ماہ نہیں، نگاہ یہ ہے جو یہ کہتا ہے ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں حضور کی اونٹنی نے پیشاب فرمایا۔ رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔
تاجدار ختم نبوت. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنے بیٹھے ہیں. اسلام میں گنتی نہیں ہے. اگر گنتی پہ بات آ جائے تو پھر 313 سب پہ باری ہو جاتے ہیں، پھر 1000 پہ باری ہو جاتے ہیں، پھر 1500 25,000 پر باری ہو جاتے ہیں. حفیظ جلندری فرماتے ہیں بدر والوں کے بارے میں کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. اس لشکر کا افسر ایک نوری چادر والا تھا. اور وہ جو 313 ہیں ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. جب ان سے کہا گیا کیسے لڑو گے، ادھر 1000 ہے اور ان کے پاس تیر بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کہنے لگے نہتے ہیں مگر تسکین و اطمینان رکھتے ہیں کہ ہم ساما پر نہیں مصطفیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. تو کسی نے کہا ابو جال کے بارے میں کہ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا ایک دستہ. تو وہ کہنے لگے یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ. سبحان اللہ. تو نگاہ وہ نہیں جو سرخ و زرد کو پہچانے، نگاہ وہ ہے جو محتاج مہر و ماں نہیں. استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو 4 دانگ عالم میں شہرت ملی اور پھر اس شہرت کے اندر جو دوام ملا، اور پھر ایک شہرت عارضی ہوتی ہے اور ایک شہرت قلبی جس کا تعلق لوگ جو بابا جی سے پیار کرتا ہے پھر وہ دل سے پیار کرتا ہے. اتو بابا جی نال پیار کوئی کر ہی نہیں سکتا. بابا جی سے جن بھی پیار کرنا ہے اس بابا جی پھر کہنا نہیں ایس میں یار تیا پھر میں تیرے دل چاہواں گا. تو ایک کویں جی خان بھی ٹھیک ہے، تو ایک کویں نواز شریف بھی ٹھیک ہے، تو ایک کویں جناب فلانا پیر بھی ٹھیک ہے، تو ایک کویں نہیں نال مولانا خادم رضوی فرمایا انج نہیں ہے. استاد صاحب کے پاس جو نعمت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑھ کر جو میں نے آپ میں بھی محسوس کی وہ یہ ہے کہ اخلاص تھا. بس اخلاص. یہ صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا ہے تو صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرے گا اور وہ زمین کے نیچے رہے گا پھر بھی اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا. وہ زمین کے نیچے رہے، اوپر نہیں، زمین کے نیچے رہے گا پھر بھی اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اخلاص نصیب رکھے. وہ ایک بندہ پوچھنے لگا بابا جی سخت کیوں ہیں؟ سخت بہت زیادہ تھے. تو وہ میں جس نتیجے پر میں پہنچا میں کہتا ہوں کہ بابا جی کو حضور کے علاوہ کوئی چہرہ نظر ہی نہیں آتا تھا. جب وہ کوئی اور چہرہ نظر نہیں آتا تھا اس لیے وہ سخت تھے. وہ کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے جس نے آنا آئے، جس نے نہیں آنا جائے، ٹھیک ہے، وہ مسئلہ ہی نہیں. وہ اس لیے سخت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ ان کا یہ وظیفہ تھا. تسبیح پر بھی میرا تو یہی وجدان ہے کہ وہ یہ پڑھتے تھے انہیں جانا انہیں مانا. ان کا وظیفہ یہ تھا، ان کا ورد یہ تھا، ان کا مراقبہ یہ ہے، ان کا مشاہدہ یہ، ان کا چلہ بھی یہی ہے انہیں جانا انہیں مانا. نہ رکھا گیا ایسے للہ الحمد میں، بلکہ للہ الحمد وہ دنیا سے مسلمان گیا جو یہ کہتے تھے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، پھر للہ الحمد وہ دنیا سے مسلمان گئے. اور پھر عرش پر دھومیں مچیں، عرش پر دھومیں مچیں، وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گئے. ہم سب نے مل کر ناموس رسالت پہ پہرا دینا. مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں ہے. وہ کام لینے پر آئیں تو یہ آگے چلے جائیے گا موچی گیٹ میں، وہاں ایک محلہ بھی ہے اس کا نام ہے سرفروشہ. وہاں ایک نوجوان رہتا تھا اس کا نام تھا علم الدین. وہ اس سے کام لے لیتے ہیں. انہیں پسند آ جائے تو ممتاز قادری کی 27 گولیاں پسند آ جائے، علم الدین کا چھرا پسند آ جائے، غازی تنویر کے 27 وار پسند آ جائے. وہ پسند کی بات.